اعمال کی کتاب۔ کیا آپ اعمال کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ اعمال کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف اعمال کی کتاب کو رسولوں کے اعمال بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب خصوصی طور پر اپنے مصنف کا ذکر نہیں کرتی۔ لوکا 1 باب 1 سے 4 اور اعمال 1 باب 1 سے 3 آیات سے ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب کو ایک ہی مصنف نے قلم بند کیا تھا۔ ابتدائی کلیسیا کی روایات یہی بیان کرتی ہیں کہ پولس رسول کے لوکا نامی ایک ساتھی نے ہی لوکا کی انجیل اور اعمال کی انجیل کو تحریر کیا تھا۔ کلسیوں 4 باب 14 آیت، دوسرا تھموتھیوس 4 باب 11 آیت۔ سن تحریر: اعمال کی کتاب غالباً 61 قبل از مسیح اور 64 قبل از مسیح کے درمیانی دور میں لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد: اعمال کی کتاب کو ابتدائی کلیسیا کی تاریخ ہم تک پہنچانے کے لیے تحریر کیا گیا تھا۔ اعمال کی کتاب ارشاد اعظم کی تکمیل پر زور دیتی ہے۔ اعمال کی کتاب اس بات کو ریکارڈ کرتی ہے کہ خداوند کی طرف سے مقرر کردہ رسول یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور اپنے ارد گرد کی ساری دنیا میں اس کے گواہ تھے۔ اعمال کی کتاب روح القدس کی نعمت پر بھی روشنی ڈالتی ہے، جو ہمیں قوت بخشتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہمارے معاون و مددگار کے طور پر خدمت کرتا ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس انجیل کی قدرت کو دیکھ کر خوشی اور حوصلہ پاتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں پر انجیل کا پیغام جاتا ہے یہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اس دور میں رسولوں نے بہت سارے معجزات بھی دکھائے، جن کی مدد سے ان کی یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے اور نئے عہد نامے کے سارے کلام کے دیے جانے کے عمل کی تکمیل کے درمیانی وقت میں رونما ہونے والے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کتاب میں بیان کردہ وہ معجزات جو رسولوں نے کیے تھے دراصل خدا کے وہ ذرائع ہیں جن کو اس نے اس لیے استعمال کیا کہ وہ اپنے مقدس کلام کی تصدیق کر سکے، جو اس نے اپنے چنیدہ لوگوں کے ذریعے سے سب لوگوں تک پہنچایا تھا۔ کلیدی آیات: اعمال 1 باب 8 آیت: لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ دوسری کلیدی آیت: اعمال 2 باب 4 آیت: اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تیسری کلیدی آیت: اعمال 4 باب 12 آیت: اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے اور آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ چوتھی کلیدی آیت: اعمال 4 باب 19 سے 20 آیات: مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ اگلی کلیدی آیت: اعمال 9 باب 3 سے 6 آیات: جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گردا چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ اگلی کلیدی آیت: اعمال 16 باب 31 آیت: انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ: اعمال کی کتاب مسیح کلیسیا کی تاریخ اور خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کے بارے میں ہمیں تاریخی حقائق مہیا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں کلیسیا اور انجیل کی بہت زیادہ مخالفت کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ اگرچہ خدا کی طرف سے بہت سارے وفادار خادموں کو کلام کی منادی کرنے اور تعلیم دینے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن ان سب میں سے ساؤل، جس کو بعد میں پولس کہا گیا، سب سے زیادہ پراثر خادم ثابت ہوا۔ مسیحیت کو قبول کرنے سے پہلے پولس بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مسیحیت کی مخالفت کرتا تھا۔ اعمال کی کتاب کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ دمشق کی راہ پر پولس رسول کی تبدیلی ہے۔ اعمال 9 باب 1 سے 31 آیات:
اپنی تبدیلی کے بعد پولوس کی زندگی میں ایک اور انتہا دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ انتہائی شدت کے ساتھ خدا سے پیار کرنے اور روح سے بھرپور ہو کر سچے اور زندہ خدا کے کلام کی منادی کرنے لگا۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو روح القدس کی طرف سے قوت ملی تاکہ وہ یروشلم اعمال 1 سے 8 باب 3 آیت، یہودیہ سامریہ 8 باب 4 آیت تا 12 باب 25 آیت اور دنیا کی انتہا تک مسیح کے گواہ ہوں 13 باب 1 آیت تا 28 باب 31 آیت۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں پولوس کے 3 مشنری سفروں 13 باب 1 آیت تا 21 باب 16 آیت، یروشلم اور کیسریا میں اس پر چلائے جانے والے مقدمات 21 باب 17 آیت تا 26 باب 32 آیت اور اس کے روم تک کے سفر کا بھی بیان ہے، 27 باب 1 آیت تا 28 باب 31 آیت۔ نئے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ اعمال کی کتاب پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے میں تبدیلی کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اس تبدیلی کو اعمال کی کتاب کے بہت سارے اہم واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو روح القدس کی خدمت میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روح القدس کا سب سے نمایاں کام خدا کے لوگوں کو ظاہری طور پر مسح کرنا تھا، جن میں سے چند ایک ہیں موسیٰ گنتی 11 باب 17 آیت، اتنییل قضات 3 باب 8 سے 10 آیات، جدعون قضات 6 باب 34 آیت اور ساؤل 1 سیموئل 10 باب 6 سے 10 آیات۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد روح القدس ایمانداروں پر نازل ہوا تاکہ ان کے اندر بسے، ان کی رہنمائی کرے اور ان کو اندرونی طور پر یا روحانی طور پر مضبوط کرے۔ خدا کی ایمانداروں کے اندر بسنے والے روح ان لوگوں کے لیے خدا کا تحفہ ہے جو مسیح یسوع پر اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان لاتے ہیں۔ اعمال 9 باب کے اندر پولوس رسول کی روحانی تبدیلی نجات کے لیے خدا کی قدرت اور روحانی طور پر اندھوں کی آنکھیں کھولنے کی ایک بہت ڈرامائی اور خوبصورت مثال ہے۔ دیکھیے رومیو 1 باب 16 آیت۔ پولوس رسول اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نجات دہندہ سے ملنے سے پہلے وہ جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا اور شریعت کی رازبازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، فلپیوں 3 باب 6 آیت۔ اور وہ اپنے جوش و جنون میں اس حد تک چلا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو سخت سزائیں دلوا رہا تھا جو یہ سکھاتے تھے کہ نجات تو مسیح پر ایمان اور خدا کے فضل کے وسیلے سے ملتی ہے۔ لیکن اپنی روحانی تبدیلی کے بعد پولوس کو اس بات کی سمجھ آئی کہ اس کے مذہبی کٹرپن کے سارے کام اور ساری کوششیں بے فائدہ تھیں، اور وہ کہتا ہے کہ بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، فلپیوں 3 باب 8 سے 9 آیات۔ خداوند یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے پولوس فریسیوں کی طرف سے کی جانے والی شریعت کی غلط تفسیر کی وجہ سے روحانی طور پر اندھا ہو چکا تھا اور اپنی راست بازی کے سبب سے بہت پھولا ہوا تھا۔ جب پولوس رسول یسوع مسیح سے ملا تو اس کی آنکھوں سے چھلکے اتر کر گر گئے۔ اعمال 9 باب 18 آیت۔ اس نے اپنی راست بازی کے بارے میں ڈینگے مارنے کی بجائے مسیح مصلوب کو جلال دینا شروع کر دیا۔ رومیو 3 باب 27 آیت، غلطیوں 6 باب 14 آیت۔ پطرس نے ناپاک جانوروں سے بھری ہوئی ایک بڑی چادر کی جو رویا دیکھی۔ اعمال 10 باب 9 سے 15 آیات۔ یہ بھی پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے میں ایک خاص تغیر یا تبدیلی کی علامت ہے، جس میں عالمگیر کلیسیا کے اندر تمام یہودی اور غیر اقوام ہوتے ہیں۔ پطرس کی اس رویا کے اندر ناپاک جاندار دراصل غیر اقوام کی علامت تھے، جن کو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی قربانی کے وسیلے سے خدا کی طرف سے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ پرانے عہد نامے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ دیکھیے غلطیوں 3 باب 23 سے 29 آیات۔ اور فضل کے نئے عہد نامے کے اندر یہودی اور غیر اقوام دونوں ہی مسیح یسوع کی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان کے وسیلے سے متحد ہو چکے ہیں۔ عملی اطلاق: جب خدا عام لوگوں کو روح القدس کے وسیلہ سے قوت بخشتا ہے تو پھر وہ ان کے وسیلہ سے بہت ہی حیرت انگیز کام کر سکتا ہے۔
اعمال کی کتاب ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ کیسے خدا نے بالکل عام سے لوگوں اور بہت معمولی مچھیروں لے کر ان کو اس دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے استعمال کیا۔ اعمال 17 باب 6 آیت۔ خدا نے مسیحیوں سے سخت نفرت کرنے والے ایک ایسے کٹر فسادی کو پکڑا اور اس کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مبشر اور تقریباً آدھے نے عہد نامے کا مصنف بنا دیا۔ خدا نے اس دور میں اس ایذا رسانی کو جس کا مسیحیوں کو سامنا تھا، مسیحت ہی کو تیزی کے ساتھ پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ خدا ہمارے دلوں کو تبدیل کر کے اور ہمیں مسیح کے وسیلہ سے نجات کی خوشخبری کو پھیلانے کا جذبہ عطا کرتے ہوئے روح القدس سے قوت بخش کر ہمارے وسیلہ سے بھی بالکل ایسی ہی چیزیں اور ایسے ہی کام کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی ہی قوت کے ساتھ اس دنیا میں خدا کے کام کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم لازمی طور پر ناکام ہوں گے۔ اعمال 2 باب کے اندر خداوند کے شاگردوں کی مانند ہمیں بھی تعلیم دینے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ اعمال 2 باب 42 آیت۔ آمین اور آمین۔